جب کبھی میں ناصر بھائی سے لڑتا، اونچی آواز میں انہیں جواب دیتا تو ابو مجھے دھیمی آواز میں سمجھاتے، ناصر بیٹا تمہارا بڑا بھائی ہے، اس سے مت جھگڑا کرو، اس کا کہا مانا کرو، اس سے محبت کرو، تم دونوں محبت سے رہو گے تو میرا دل خوش رہے گا۔ بڑھاپے میں جب میرے بازو کمزور ہو جائیں گے تو تم دونوں میرے بازو بنو گے۔ بھائی بھائی میں پیار نہ ہو تو زندگی کی ناؤ کیسے پار لگے گی؟ ابو کی بات کا میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا۔ میں جانتا تھا کہ ناصر بھائی میرے سگے بھائی نہ تھے، وہ میرے سوتیلے بھائی تھے۔ امی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ناصر بھائی کی امی فوت ہو چکی تھیں، ان کا رنگ بھی سانولا تھا، اسی لیے تو ناصر بھائی بھی کالے تھے، اپنی ماں جیسے۔ جبکہ میری امی بہت خوبصورت تھیں، گوری رنگت والی، وہ کوئی کام نہ کرتی تھیں، ابو کے کام بھی نوکر ہی کرتا تھا۔ وہ ہر وقت بنی سنوری رہتیں، کتنی اچھی تھیں میری امی، بالکل شہزادی جیسی۔ ناصر بھائی بہت ذہین تھے، اپنی جماعت میں اول آتے تھے، مگر وہ شریر بھی تھے، ان کی شرارت کا نشانہ اکثر میں ہی ہوتا تھا، میرے سوا اور گھر میں تھا ہی کون؟ جب کبھی ناصر بھائی مجھے تھوڑا سا تنگ کرتے، میں امی کے پاس روتا ہوا جاتا اور ناصر بھائی کے خلاف جو کچھ منہ میں آتا کہہ ڈالتا۔ امی ناصر بھائی کو بلا کر خوب ڈانٹتیں، برا بھلا کہتیں، میرے آنسو خشک کر کے مجھے گلے سے لگاتیں۔ میں اپنی جیت پر خوش ہوتا اور پہلے سے زیادہ نڈر اور بدتمیز بن جاتا۔ اب آئے دن یہی ہونے لگا۔ بات بات پر امی ناصر بھائی کو ڈانٹنے لگیں، ناصر بھائی جواب میں کچھ نہ کہتے، خاموشی سے امی کی ڈانٹ سنتے۔ امی ناصر بھائی کی شکایت ابو سے بھی کرتی، مگر ابو ناصر بھائی کو کچھ نہ کہتے۔ ایک روز عجیب تماشا ہوا۔ شام کو میں بیٹ اٹھا کر کرکٹ کھیلنے گلی میں آیا، سب لڑکے جمع تھے، مجھے دیکھا اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر سب نے مل کر بندر بندر کی رٹ لگائی، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا تمہیں میری شکل بندر جیسی لگتی ہے؟ اس پر میرے پڑوسی نادر نے کہا حامد تمہاری قمیض کے پیچھے بندر کا سٹیکر چپکا ہوا ہے، اس لیے لڑکے تمہیں چھیڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے پھیرا، واقعی سٹیکر چپکا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ ناصر بھائی کی شرارت ہے۔ میں پاؤں پٹکتا ہوا گھر پہنچا، بیٹ اچھال کر ایک طرف پھینکا اور دندناتا ہوا امی کے پاس جا پہنچا۔ امی آج ناصر بھائی نے مجھے بری طرح ذلیل کروایا ہے، لڑکے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ناصر بھائی نہیں چاہتے کہ میں بھی کرکٹ کھیلوں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے ہی نہیں نکلوں۔ میں نے امی کو پوری بات بتائی، امی کو بھی تاؤ آ گیا، بات چھوٹی تھی مگر بڑھ گئی۔ امی نے ناصر بھائی کو بلا کر اچھی طرح ڈانٹا اور دو ہاتھ بھی جڑ۔ پھر بولیں تم حامد سے نفرت کرتے ہو، اسی لیے ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ حامد میرا بھائی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں امی۔ خبردار جو تم نے حامد کو اپنا بھائی کہا، تم حامد کے بھائی نہیں ہو، اور ہاں مجھے امی مت کہا کرو، مجھے نفرت ہے تمہاری صورت سے۔ ناصر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ امی نے ابو سے بھی نہ جانے کیا کچھ کہا، ابو نے بھی ناصر بھائی کو ڈانٹا۔ اس روز سے ناصر بھائی بالکل بدل گئے، اب گھر میں ہر وقت سناٹا رہتا تھا۔ ناصر بھائی نے شرارتیں کرنے چھوڑ دی تھیں، وہ ہر وقت پڑھائی میں لگے رہتے تھے۔ اس سال وہ 8ویں جماعت کا بورڈ کا امتحان دے رہے تھے، میں چوتھی کلاس میں تھا۔ ہمارے امتحانات ہوئے، نتیجے بھی آ گئے، ناصر بھائی نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور میں معمولی نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ اس روز ابو بے حد خوش تھے، اس روز امی چھپ چھپ کر روئی تھیں، مجھے بھی ناصر بھائی کے فرسٹ آنے کی کوئی خوشی نہ تھی۔ پھر دن اسی انداز سے گزرنے لگے، اب امی کے دل میں ناصر بھائی کے لیے نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ میں امی کے خیالات میں برابر کا شریک تھا، مجھے بھی ناصر بھائی بہت برے لگتے تھے۔ ناصر بھائی کو اب وظیفہ بھی ملتا تھا، وہ ہر جگہ ان کی عزت ہوتی تھی، ہر کوئی ناصر بھائی کے گن گاتا تھا۔ یہ صورتحال امی کے لیے ناقابل برداشت تھی، امی نے اب ناصر بھائی کے خلاف محاذ کھول دیا تھا۔ بات بے بات ناصر بھائی کو برا بھلا کہا جاتا، ابو کے کان بھرے جاتے، اور اب تو امی کے کہنے کے مطابق ناصر بھائی نے گھر میں چوری بھی شروع کر دی تھی۔ امی کے پرس سے روزانہ روپے غائب ہونے لگے تھے، امی مستقل ابو کے کان کھاتیں۔ ناصر بہت بگڑ گیا ہے، غلط صحبت ہے اس کی، میرے روپے چوری کرتا ہے اور تاش کھیلنے اور سینما میں اڑاتا ہے۔ ابو شاید امی کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اسی لیے ناصر بھائی کو کچھ نہ کہتے۔ ابو اکثر سرکاری کام سے کراچی سے باہر جایا کرتے تھے۔ ایک دن ابو 3 دن کے لیے اسلام آباد گئے، امی کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ ناصر بھائی کے میٹرک کے امتحان نزدیک تھے اور میں چھٹی کا امتحان دینے والا تھا۔ امی نے اپنا زیور کا ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک قیمتی ہار غائب تھا۔ امی نے ناصر بھائی پر ہار کی چوری کا الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا اور کہا آئندہ اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھنا، میں نہیں چاہتی کہ حامد پر تمہارا برا اثر پڑے۔ ناصر بھائی ہمارے گھر سے چلے گئے، امی مطمئن ہو گئیں، میں بھی خوش تھا۔ ابو جب اسلام آباد سے واپس آئے تو انہیں امی نے بتایا کہ ناصر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ ابو بے حد حیران تھے۔ وجہ تو آپ ہی کو پتہ ہوگی، ناصر کی صحبت اچھی نہ تھی، وہ پڑھائی کے بہانے گھر سے باہر رہتا تھا، چوریاں کرتا تھا، ہو سکتا ہے پولیس اسے پکڑ کر لے گئی ہو، میرا ایک قیمتی ہار بھی گم ہو چکا ہے۔
ناصر کے سوا اور کون میری الماری کھول سکتا ہے؟ غرض یہ کہ امی نے ناصر بھائی کے خلاف بہت کچھ کہا۔ ابو صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ کئی روز تک ابو بے حد پریشان رہے۔ ابو جو پہلے ہی سنجیدہ تھے اب اور زیادہ خاموش ہو گئے۔ ناصر بھائی کے سلسلے میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ امی بھی کوئی فکر نہ کرنا چاہتی تھیں۔ ناصر بھائی کے جانے کے بعد مجھے منمانی کرنے کی آزادی مل گئی۔ میں گھنٹوں گھر سے باہر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، پڑوس کے VCR پر فلمیں دیکھتا، ہر بار امتحان میں فیل ہوتا۔ ابو جب نتیجہ دیکھ کر مجھے کچھ کہتے تو میں فوراً اٹھتا، ابو اس اسکول کی استانیاں ہی عجیب ہیں، کچھ پڑھاتی ہی نہیں، میں کس طرح سے پاس ہو سکتا ہوں؟ امی بھی میری حمایت میں بول اٹھتیں، حامد ٹھیک کہتا ہے، آج کل اسکولوں میں پڑھائی ہوتی ہی نہیں، بچے کس طرح پڑھیں؟ ابو خاموش ہو جاتے۔ امی کی شہ پا کر میں اور بھی اکڑ جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سالانہ امتحان میں بھی فیل ہو گیا۔ امی نے اسکول والوں کو خوب برا بھلا کہا۔ میں زور و شور سے بولتا رہا۔ ابو نے مجھے ہمیشہ کی طرح سمجھانا چاہا مگر میں کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ فیل ہونے کے بعد میں اور بھی نڈر ہو گیا۔ پڑھائی سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ جب ناصر بھائی گھر میں رہتے تھے تو مجھے ٹوکتے رہتے تھے، ہاتھ پکڑ کر گھر لے آتے تھے، خود پڑھنے بیٹھتے تو مجھے بھی پڑھنے بٹھا لیتے تھے، اکثر ہوم ورک میں میری مدد کرتے تھے مگر اب میں آزاد تھا، مجھے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ اب میں نے امی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ میں اکثر اسکول سے غائب رہنے لگا، ہر وقت دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ امی سمجھتی کہ میں پڑھنے گیا ہوں، امی کو کچھ خبر نہ تھی۔ اب تو میں نے امی کی بات بھی سننی چھوڑ دی تھی۔ وہ کوئی بات کہتی تو میں تڑخ کر جواب دے دیتا، سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ پھرتا۔ ابو صبح کے گئے شام کو گھر واپس آتے، انہیں میرے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ امی تو ان سے ہمیشہ میری تعریف ہی کرتی تھیں۔ دوسری بار جب میں فیل ہوا تو امی نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ ابو نے مجھے ڈانٹا بھی، سمجھایا بھی، پر مجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں نے پڑھائی میں تھوڑی بہت دلچسپی لینی شروع کی مگر میری عادتیں بگڑ چکی تھیں، کتابیں مجھے بوجھ لگتی تھیں۔ کئی سال گزر گئے، میں نے کسی نہ کسی طرح معمولی نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا مگر اب میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے امی ابو سے صاف کہہ دیا کہ پڑھائی میرے بس کی نہیں ہے۔ امی ابو میری وجہ سے پریشان رہتے تھے مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اب تو تعلیم کا مسئلہ بھی نہ تھا، خوب گلچھرے اڑاتا تھا، میری زندگی ٹھاٹھ سے گزر رہی تھی، میں بے حد خوش رہتا تھا۔ ناصر بھائی کا ہمارے گھر میں کبھی ذکر نہ ہوا، انہیں اس گھر سے گئے 10 سال گزر چکے تھے۔ ابو کی صحت آہستہ آہستہ گر رہی تھی، وہ اندر سے شاید ٹوٹ رہے تھے۔ ایک روز اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا، میں گھبرا گیا۔ امی بے حد پریشان تھیں۔ ابو ہسپتال میں داخل تھے، ان کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ہسپتال کے سبھی ڈاکٹر ابو کا خیال کر رہے تھے مگر ایک ڈاکٹر ایسا بھی تھا جو 24 گھنٹے ابو کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس ڈاکٹر کی شکل ناصر بھائی سے بہت ملتی تھی، مجھے ایسا ہی لگتا تھا مگر میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، اس کا زیادہ موقع ہی نہیں آیا۔ ایک ہفتے ابو ہسپتال میں رہے اور پھر انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہم سے منہ موڑ لیا۔ ہم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ امی عدت کے دن گزار رہی تھیں، ان کے خوبصورت لباس الماریوں میں بند ہو گئے تھے۔ امی کی سونی کلائیاں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ سرکاری تھا، 6 مہینے بعد ہمیں یہ مکان خالی کر دینا تھا۔ اب کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں۔ تمہارے ابو کی بے وقت موت نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ امی کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، میں کیا کہتا؟ کاش میں نے پڑھ لکھ کر کوئی مقام بنایا ہوتا تو آج میں اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وقت گزر چکا تھا اور میں خالی ہاتھ تھا۔ ابو کی موت کو 6 مہینے ہو گئے تھے، اب ہمیں ایک ہفتے کے اندر اندر گھر خالی کر دینا تھا۔ سب رشتہ داروں کو ہماری مجبوری کا علم تھا مگر کوئی بھی ہماری مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ مجھ جیسے آوارہ نوجوان اور اس کی ماں کو بھلا کون اپنے گھر میں رکھنا پسند کرتا؟ ایک شام ہم دونوں اداس بیٹھے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی ڈاکٹر کھڑا تھا جو ناصر بھائی جیسا لگتا تھا۔ کون ہے حامد؟ امی نے پوچھا۔ ہسپتال کے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ کون ڈاکٹر؟ امی نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب اندر آ گئے۔ میں ناصر ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں سول ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ امی ناصر بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ میں بھی دم بخود تھا۔ مجھے آپ کے تمام حالات کا علم ہے، بلکہ میں ہمیشہ اس گھر کے حالات سے باخبر رہا۔ ابو سے میں ہمیشہ پابندی سے ملتا رہا اور آخری دنوں میں مجھے اللہ نے ان کی خدمت کرنے کا بھی موقع دیا۔ میں اس لیے پہلے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ لوگوں کو میری ضرورت نہ تھی، ابو کا سایہ آپ کے اوپر موجود تھا، مگر اب جب کہ ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ میرا فرض بھی ہے کہ میں اپنی بیوہ ماں کا سہارا بنوں، چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھوں۔
آج میں آپ دونوں کو لینے آیا ہوں، آئیے آپ لوگ میرے گھر چلیے، اسے آباد کیجیے۔ ناصر بھائی کی باتیں سن کر امی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میری آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ میں نے کہا، ناصر بھائی ہم بہت برے ہیں، بے حد برے، آپ عظیم ہیں۔ ناصر بھائی نے محبت سے مجھے دیکھا اور کہا، میں کچھ نہیں ہوں، صرف تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، میں ان کے کندھوں پر سر ٹکا کر آنسو بہانے لگا۔